اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا کتاب بعدہ ولا امۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما فہما۔ محترم حاضرین، ساتھیوں، دوستو، تو مفتی صاحب تو لیٹ ہو گئے ہیں، مجھے حکم ہوا کہ آپ نے جسے کہ مغرب کے بعد پھر بیان کرنا ہے، تو میں نے کہا تو بہت اچھا ہے کہ ہماری سند کے 3-4 رجال رہ گئے تھے وہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو بات چل رہی تھی شاہ اسحاق محدث دہلوی کے بعد ان کے تلامذہ کی، اور پھر اس کے بعد شاہ عبد الغنی صاحب اور مولانا احمد علی سہارنپوری کے تلامذہ کی۔ تو ان کے تلامذہ میں مشہور شخصیت جو ہے ہماری وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ ہیں، جو شاہ عبد الغنی کے بھی شاگرد ہیں اور مولانا احمد علی سہارنپوری کے بھی شاگرد ہیں۔ ویسے علوم فنون سارے انہوں نے شیخ الکل جو تھے مولانا مملوک علی نانوتوی ان سے پڑھا تھا، حدیث جو تھی انہوں نے وہ مولانا عبد الغنی صاحب مجددی سے پڑھی تھی۔ تو حضرت گنگوہی کا مختصر تذکرہ ہوا اور حضرت نانوتوی رحم اللہ کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد جو 2 شخصیات ہماری آتی ہیں، ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ایک سند کا ہے، دوسری بھی سند میں شمار ہوتی ہیں، تو العناقید الغالیہ فی اسانید عالیہ کے نام سے مولانا مفتی عاشق الہی صاحب، جن کی زاد طالبین آپ پڑھتے ہیں، عاشق الہی مدنی یا بلند شہری، ان کی یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ان دونوں سے حضرت مدنی کا جسے کہتے ہیں تلمذ ثابت کیا ہے۔ تو حضرت نانوتوی کے خاص شاگرد و جانشین جو ہیں وہ شیخ الہند ہیں۔ شیخ الہند کا اصل نام محمود حسن ہے، یہ محمود الحسن یہ غلط نام ہے ان کا، ویسے مشہور ہو گیا، اصل نام محمود حسن ہے۔ حضرت کی تفصیلی حالات اور ان کی سوانح عمری جو ہے، ان کے شاگرد رشید، خاص شاگرد ان کے جن کو جماندر ولی کہا جاتا تھا، میاں اصغر حسین دیوبندی، میاں اصغر حسین دیوبندی مفید الوارثین والے، جنہوں نے مفید الوارثین لکھی ہے اور میراث المسلمین لکھی ہے۔ مفید الوارثین سے طلباء زیادہ واقف ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد کی سوانح عمری لکھی ہے حیات شیخ الہند، تفصیلی حالات تو آپ کو اس میں ملیں گے۔ یا ڈاکٹر ابو سلیمان شاہ جہان پوری نے ایک کتاب لکھی ہے مطالعہ شیخ الہند، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ مدنی نے اپنے استاد محترم کے حالات کے اوپر 2-3 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک ہے اسیر مالٹا، اسیر مالٹا کے اندر مالٹا کی جیل اور آپ کا مکے سے گرفتار ہونا اور پھر وہاں کالے پانی تک جانا اور وہاں کی جو صحبتیں یا وہ واقعات تھے وہ سارے اسیر مالٹا میں جمع کیے ہیں۔ پھر محمد میاں کی کتاب اسیران مالٹا، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ہے۔ اور نقش حیات کے اندر حضرت نے حصہ دوم جو نقش حیات کا لکھا ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے سے لے کے اور جسے کہ اپنے دور تک بالتفصیل تمام واقعات جو سیاسی رونما ہوئے ہندوستان میں وہ آپ کو اس میں ملیں گے۔ نقش حیات حضرت مدنی کی مشہور و معروف کتاب ہے، تو اس کے اندر اپنے استاد محترم کے انہوں نے حالات لکھے ہیں۔ تو شیخ الہند رحمہم اللہ، میں لڑکے نکالوں اجازت کو، ہاں میں ادھر سے اسپیکر ادھر ہے، میں بات کر لیتا ہوں۔
تو شیخ الہند رحمہم اللہ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے جانشین مقرر ہوئے۔ حضرت شیخ الہند نے 40 سال تدریس کی ہے دارالعلوم دیوبند میں۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ حضرت نے سیاست بھی کی ہے، تدریس بھی کی ہے، مناظرے بھی کیے، کتابیں بھی لکھی، اور اتنی جامع جسے کہتے ہیں شخصیت ہمارے اکابر میں جسے کہتے ہیں کہ نہیں گزری تھی پہلے، کہ حضرت نے ایسا کام کیا کہ ہندوستان کی کایا پلٹ کے جس کو کہتے ہیں رکھ دی، اور انگریز جیسا جو آدمی تھا حضرت کے نام سے کانپتا تھا کہ شیخ الہند کیا بلا ہے اور کون شخصیت ہے۔ اور سادگی حضرت کی اتنی تھی کہ جب کوئی آدمی ان سے ملتا یا دیکھتا تو تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شیخ الہند ہے اور اس کا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت کی سوانح میں لکھا ہے کہ اجمیر کے مولانا معین الدین اجمیری حضرت کے نام سے تو واقف تھے، سیاست کی وجہ سے بھی جانتے تھے کہ کوئی دیوبند کا مدرس ہے اور اس کو شیخ الہند کہتے ہیں، تو زیارت نہیں کی تھی، ملے نہیں تھے، تو کسی مشورے کے لیے اجمیر سے دیوبند تشریف لائے۔ سوانح میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند سے ہی ملاقات ہو گئی ان کی، تو انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بابا جس سے میں مل رہا ہوں شیخ الہند یہ ہے۔ تو انہوں نے الیگ سلیگ کے بعد ان کو ٹھہرایا اور کہنے لگے کہ میں نے بابا جی شیخ الہند سے ملنا ہے، اجمیر سے میں آیا ہوں، میری ملاقات جلدی کرا دو۔ تو حضرت ان کے لیے کھانا وغیرہ یا پانی کا انتظام کرنے لگے۔ ایک دو دفعہ آئے گئے تو کہنے لگے میں تو تھکا ہوا ہوں بہت، تو حضرت نے کہا میں پاؤں دبا دیتا ہوں، ان کے پاؤں بھی دبا دیے ملا اجمیری کے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے ملاقات کراؤ، میں نے واپس اجمیر جانا ہے۔ جب کھانا وغیرہ کھا لیا، سب کچھ ہو گیا، آرام بھی کر لیا، تو حضرت ٹالتے رہے بات نہ، تو کہنے لگے بابا میرا وقت ضائع کر رہا ہے، میں نے شیخ الہند سے ملنا ہے، مجھ کو ملاؤ فوراً۔ حضرت نے فرمایا کہ محمود حسن تو مجھے کہتے ہیں، شیخ الہند پتہ نہیں کون ہے۔ کہتے شیخ الہند تو مجھے ہی، وہ محمود حسن مجھے کہتے ہیں، شیخ الہند پتہ نہیں کون ہے۔ تو وہ جو اجمیری صاحب تھے فوراً اٹھ کے بیٹھے اور حضرت سے معذرت وغیرہ کی۔ وہ کہنے لگے میں نے تو اسے پاؤں بھی دبوا لیے اور اسے کھانا بھی کھایا اور اسے جسے کہہ کہ جلی کٹی بھی سنا دی، اور جو بندہ مجھے مطلوب ہے وہ تو خود یہی ہے۔ تو حضرت کی سادگی اتنی تھی، اور کام حضرت کا دیکھیں، پہلے تو تدریس آپ کو میں نے بتائی کہ 40 سال حضرت نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا، اور نچلے درجے سے شروع ہوئے اور صدر مدرس تک پہنچے، اور بخاری جسے کہتے ہیں کہ یہ پڑھاتے رہے۔ 40 سال کی تدریس بہت جسے معنی رکھتی ہے، ایک ہی جگہ پڑھانا پھر اور سیاست میں بھی کام کرنا۔ تو حضرت کے جب آپ شاگرد دیکھیں گے تو ایک سے ایک بڑا ہوا آپ کو ملے گا۔ حضرت کے شاگردوں کی لائن اتنی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی، اور آپ جب دیکھیں گے ایک ایک شاگرد پورا کتب خانہ یا پورا مدرسہ کی جسے کہتے ہیں کہ آپ کو نظر آئے گا، اور ان کے جو کام ہیں وہ آپ حیران ہوں گے دیکھ کے کہ ایسا استاد اور اس کے ایسے شاگرد، یہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطا ہے جو حضرت نے ان کو عطا فرمائی۔ کہ علامہ انور شاہ کشمیری کو آپ دیکھیں کہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی وہ شیخ الہند کے شاگرد بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں، مولانا اعزاز علی صاحب امروہی شیخ الہند کے شاگرد ہیں، ابراہیم بلیاوی شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ یہ بڑے بڑے شاگرد، مفتی مہدی حسن صاحب شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ تو مولانا رسول خان صاحب شیخ الہند کے شاگرد ہیں، مولانا جسے کہتے ہیں غلام رسول وفا والے شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ مولانا کے شاگردوں میں بے شمار شاگرد آپ کو بنگال کے، سلہٹ کے اور انڈیا کے مختلف علاقوں کے ملیں گے۔ تو آپ صرف حضرت حکیم الامت کو لے لیں، علامہ انور شاہ کو دیکھ لیں یا حضرت مدنی جیسے شخص کو دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت شیخ الہند رحم اللہ کے کیسے شاگرد ہیں جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت کا جو کام ہے اس کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت نے ابو داؤد کا جو نسخہ آپ پڑھتے ہیں
ہندوستان کے اندر ابو داؤد شریف کا کوئی ایسا نسخہ نہیں تھا، کسی نسخے میں کوئی بات، کسی نسخے میں کوئی بات۔ حضرت نے جو 5 نسخے ان کے زمانے میں تھے ابو داؤد کے کلمی، ان ساروں کو سامنے رکھ کے ایک متن صحیح ترتیب دیا اپنے شاگردوں کے، جسے کہتے ہیں ساتھ، اور اس کو کہتے ہیں تصحیح محمود۔ یہ تصحیح محمود جو ہے یہ حضرت کی شرح نہیں ہے، طالب علموں کو مغالطہ لگتا ہے۔ یہ جو تصحیح محمود ہے یہ متن کو حضرت نے سیٹ کیا ہے، اور اس کے حاشیے پہ جو حاشیہ ہے اس کا وہ سیوطی کا ہے، حضرت کا نہیں ہے۔ حضرت کی صرف متن کی تصحیح تھی، اس کو تصحیح محمود کہتے ہیں۔ یہ نور محمد نے شائع کیا تھا نسخہ، اور جو تعلیق المحمود ہے وہ حضرت کی نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ مولانا فخر الحسن گنگوہی کی ہے۔ التعلیق المحمود، یہ جو 2 حصے ہیں ابو داؤد کے جس کو HM سعید اینڈ کمپنی نے شائع کیا، یہ تعلیق المحمود ہے۔ یہ تعلیق المحمود سے مغالطہ نہ کھائیں کہ یہ شاید محمود الحسن کی ہے، انہوں نے اپنے ساتھی کے نام پہ، کلاس فیلو تھے حضرت نانوتوی کے جو 3 بڑے شاگرد ہیں، مولانا احمد حسن امروہی اور حضرت شیخ الہند اور مولانا فخر الحسن گنگوہی، ان کی سمانح مولانا اشتیاق صاحب کراچی والوں نے فخر العلماء کے نام سے شائع کی ہے۔ ان کا حاشیہ ابو داؤد پہ بھی ہے، موطا پہ بھی ہے، اور کتابوں پہ بھی ہے۔ تو یہ تعلیق المحمود شیخ الہند کی نہیں ہے، یہ حاشیہ ہے۔ اور جو تصحیح محمود ہے وہ حضرت شیخ الہند کا کارنامہ ہے کہ حضرت نے ابو داؤد کا کہ ایسا متن تیار کیا جو اغلاط سے پاک تھا، اور جو تعارض تھا مختلف نسخوں میں اس کو ختم کیا۔ بر صغیر کے اندر اس وقت جو ابو داؤد کا نسخہ ہے وہ حضرت شیخ الہند کا تصحیح شدہ ہے، چاہے کوئی فرقہ پڑھے یا پڑھائے، مگر جو متن حدیث ہے ابو داؤد کا وہ حضرت شیخ الہند کا تصحیح شدہ ہے، اسی بات ہے اس کو تصحیح محمود کہتے ہیں۔ پھر حضرت کا دوسرا حدیث کے اوپر کارنامہ ہے ابواب البخاری، فقہ البخاری جس کو کہتے ہیں، ابواب تراجم للبخاری، جس نے بخاری اچھی طرح پڑھی ہے یا مولانا ذکریہ کی تقریر بخاری دیکھی ہے یا صوفی سرور کی خیر الجاری دیکھی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابواب جسے کہ بخاری کیا ہوتے ہیں، اور جس نے ابواب التراجم شرح بخاری مولانا ادریس کاندھلوی کی دیکھی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ فقہ البخاری کیا ہے۔ ہمیں غیر مقلد ایک تانا دیتے ہیں کہ قدوری ان کی پہلے لکھی گئی اور بعد میں احادیث تلاش کرتے ہیں حنفی اپنے مسلک کے۔ ہم کہتے ہیں کہ بخاری کا انداز بھی تو یہی ہے کہ امام بخاری رحمہم اللہ جو پہلے اپنا باب باندھتے ہیں اس کو فقہ بخاری کہتے ہیں، اس کو ابواب التراجم کہتے ہیں۔ تو شیخ الحدیث جو ہوتا ہے بخاری پڑھانی آسان نہیں ہے، اسی واسطے بر صغیر کی اصطلاح ہے کہ جو بخاری پڑھائے اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، جو دیگر کتابیں پڑھائے اس کو استاد الحدیث کہتے ہیں۔ جو بخاری کا جسے کہ ماہر ہے، ہمارے آخری دور میں مولانا ذکریہ رحمہم اللہ سب سے بڑے بخاری کے ماہر تھے، اس واسطے جب مطلق شیخ الحدیث فرماتے ہیں یا شیخ الحدیث لکھتے ہیں ہماری کتابوں میں آتا ہے تو وہاں سے مراد کون ہوتے ہیں؟ مولانا ذکریہ ہوتے ہیں۔ تو بخاری کی ابواب کو سمجھنا اور اس کو جسے کہ پرکھنا، اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ بخاری مشکل ہے اور اس سے آسان مسلم ہے۔ مسلم کا انداز یہ ہے کہ وہ ساری روایات ایک جگہ جمع کر دیتا ہے، البتہ سند کا اختلاف رکھتا ہے کہ عالی سند والی پہلے لاتا ہے، اس سے کم درجے کی سند والی پھر دوبارہ حدیث لاتا ہے۔ مسلم باب مسلم نے نہیں باندھے، یہ امام نبوی شافعی نے باب باندھے ہیں مسلم کے، امام مسلم نے بغیر باب کے مسلم لکھی تھی۔ تو مسلم میں حدیث تلاش کرنا آسان ہے۔ بخاری کا انداز یہ ہے کہ بخاری فقہ البخاری کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور پھر ایک حدیث کو 15 جگہ 17 جگہ پھیرتے ہیں امام بخاری کہ اس سے یہ ثابت ہوتی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس واسطے کہیں ٹکڑا تھوڑا سا لگا دیتے ہیں، کہیں زیادہ لگا دیتے ہیں، کہیں اسی سند کو دوسرے سند سے راوی سے پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ
بخاری کی جو ابواب ہیں اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اسی واسطے محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں ابواب بخاری کے اوپر، اور فقہ البخاری کو اور ترجمۃ الباب سے حدیث کی مناسبت کو سیٹ کرنا یہ عام کام نہیں ہے۔ جو بڑا محدث ہوگا اور بخاری کا ماہر ہوگا وہ اس بات کو سیٹ کرے گا کہ امام بخاری نے یہ جو باب باندھا ہے، نیچے جو حدیث لائے ہیں اس کی مناسبت بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ قدوری اگر پہلے لکھی گئی اس کے دلائل بعد میں تلاش ہوئے ہیں، اگر جسے کہتے ہیں یہ بات غلط ہے تو پھر بخاری کے اوپر اعتراض بنتا ہے کہ امام بخاری فقہ پہلے لاتا ہے، اپنی بات پہلے لکھتا ہے، اس کے نیچے حدیث بعد میں تلاش کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ ترجمۃ الباب یہ ہے کہ ترجمۃ الباب کو پھر سمجھنا، اسی واسطے محدثین کو ضرورت پڑی۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ الہند کے اور علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، العدل اخبار کے ایڈیٹر تھے، مفتی عبد الواحد کے استاد، جن کی نبراس الساری علی اطراف البخاری کے نام سے مشہور کتاب ہے، اور مفتاح المسند بھی ان کی کتاب ہے، طحاوی کا حاشیہ بھی انہوں نے لکھا ہے، اظہار الحق قرات خلف الامام پہ لکھی ہے، برہان الساطعہ ان کی تقلید کے اوپر ہے، اور کیفیت مناظرہ تحریری جو ثناء اللہ امرتسری سے ہوا اور جس کے ثالث سید سلیمان ندوی تھے، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ مسلم میں ہے یا کہ نہیں ہے، اس کے اوپر مناظرہ انہوں نے کیا۔ یہ محدث سہالوی تھے، محدث سہالوی کی یہ بڑی اہم کتاب ہے بخاری کی احادیث تلاش کرنے کے لیے کہ امام بخاری نے یہ حدیث پوری بخاری میں کہاں کہاں رکھی ہے، کس کس باب میں اس کو ذکر کیا ہے، اس کو جمع کرنا بڑا کام ہوتا ہے۔ تو مولانا عبدالعزیز سہالوی نے نبراس الساری الی اطراف البخاری کے نام سے یہ فریضہ ادا کیا ہے۔ اسی طرح بخاری کے اوپر جو ہمارے کام ہے، اگر وہ میں بیان کروں ساری رات گزر جائے۔ بخاری کرنا آسان ہے، بخاری کے اوپر کام کرنا جو کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، اگر وہ آپ سنیں حیران ہو جائیں۔ اس وقت بخاری کی 15 شرحیں ہماری مارکیٹ میں دستیاب ہیں، یاد رکھنا۔ تو بات ہو رہی ہے ابواب البخاری کی، اور اعتراف کی بات آ گئی، نبراس الساری علی اطراف البخاری۔ اعتراف کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، حدیث کی ایک اقسام ہے جس نے اصول حدیث کی پڑھی ہے، یا خیر الاصول ہی پڑھا ہے مولانا خیر محمد جلندری کا، یا اویس بلگرامی کی اصول حدیث پڑھی ہے، یا تحسیر مصطلح الحدیث پڑھی ہے، یا علوم الحدیث پڑھی ہے، یا تقی عثمانی نے جو چھاپی ہے کتاب عبید اللہ اسدی کی علوم الحدیث وہ دیکھی ہے، تو اسے پتا ہوگا کہ اطراف البخاری اور اطراف کیا ہے۔ تحفۃ الاشراف فی احادیث اطراف امام مزی کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، 12-13 جلدوں میں۔ اطراف کا مطلب یہ ہوتا ہے، باتوں میں سے باہر نکلتی ہے، فائدے مندی ہوگی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اطراف کا مطلب ہوتا ہے ساری حدیث بیان نہ کرنا، حدیث کے شروع کا لفظ بیان کرنا یا اینڈ کا لفظ بیان کرنا یا اس کی اہم بات کو بیان کر دینا اور آگے چل جانا، بس اس کو اطراف کہتے ہیں۔ محدثین اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مصنف کیا کہنا چاہتا ہے، جیسے سیوطی نے جامع صغیر میں یہ کام کیا ہے کہ مختصر سی بات کرتے ہیں، تے کاف ہا لکھ دیتے ہیں۔ اب فیض قدیر والا بتاتا ہے، اور جسے کہ سراج المنیر والا بتاتا ہے کہ سیوطی یہاں کیا کہنا چاہتا ہے، اور اتنی مختصر بات جو اس نے کی ہے یہ کیا ہے۔ یہ اعتراف کی بات میں بتانا چاہ رہا تھا۔ اس کے اوپر اب لطیفہ سناؤں آپ کو۔ مرزا غلام احمد قادیانی بڑا شاطر تھا، اس نے جسے کہتے ہیں کہ ایک بات لکھی ہے، تو علماء نے جب پکڑ کی اس نے پھر یہ گڑ استعمال کیا تھا اعتراف والا۔ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم جسے کہتے ہیں کانا دجال کو ماریں گے، اور کانا دجال جو ہوگا وہ مقام لد میں ہوگا۔ مقام لد جو ہے آج کل تل ابیب کو کہتے ہیں، جہاں پر اسرائیل کا
کا دارالخلافہ ہے، اور مقام لد جو ہے آج کل آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو اپنے نبی کی پورا کرنے پہ آتے ہیں اسباب خود ہی پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ جس درخت کا ذکر ہے کہ کانا دجال اس کے پیچھے بیٹھا ہوگا، وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح اس کے وہ پتے ہوں گے، وہ آج کل اسرائیل کے اندر اس کی خوبصورتی کرنے کے لیے خود لگائے جا رہے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جب یہ حدیث آتی ہے کہ مقام لد پہ ماریں گے تو مرزے سے سوال کیا کہ مرزا صاحب آپ جو کہتے ہیں میں مسیح ہوں، میں مسیح آ گیا ہوں، جو تم کہتے ہو آنا ہے، تو تم نے کون سا وہ مقام لد پہ مارا ہے بھائی کانا دجال، یہ تو بتاؤ۔ تو کہنے لگا مولوی بڑے بے وقوف ہیں، مولویوں کو حدیث سمجھ نہیں آئی، کہتا یہ تو حدیث اعتراف ہے، حدیث اعتراف کی قسم ہے، تو یہ مجھے سمجھتے ہیں کہ بھئی بتاؤ، تو انہیں تو حدیث اعتراف کا نہیں پتا۔ تو علماء نے دوسرا سوال کیا کہ ٹھیک ہے اس کی وضاحت کر کہ حدیث اعتراف کس طرح ہے، کہتا ہے یہ جو لد ہے لد، یہ لدھیانے کا لد ہے۔ کس کا لد ہے؟ لدھیانے کا۔ یہ جو ہندوستان میں ہے لدھیانہ، سنا ہے نا امبرسر لدھیانہ جس کو کہتے ہیں، مفتی رشید احمد لدھیانوی یا علماء لدھیانہ جن کو کہتے ہیں، محمد عبد القادر بن جسے لدھیانوی، محمد بن عبد القادر لدھیانوی، حبیب الرحمان لدھیانوی یا عبد العزیز لدھیانوی، یہ علماء لدھیانہ کہلاتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مرزا کو کفر کا فتویٰ دیا۔ تو یہ لدھیانہ کے علماء جو ہیں مشہور ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ والا لد مراد ہے، لدھیانے کا جو شروع کا لفظ ہے لد، کہتا ہے یہ مراد ہے۔ تو جب پھر علماء نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ چلو وہ لد نہیں یہ ہوگا، حدیث اعتراف مان لیتے ہیں، تو تو نے کون سا وہ مارا ہے وہاں لدھیانے میں؟ کہتا ہے فلاں سن میں نے مناظرہ کیا تھا اور وہاں عیسائیوں کو شکست دی تھی، اور مولویوں کو کہتا پتہ نہیں ہے ایک حقیقی معنی ہوتا ہے ایک مجازی معنی بھی ہوتا ہے، تو یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ تو یہ مرزا بڑا شاطر تھا۔ تو بات اعتراف کی ہو رہی تھی تو بخاری شریف کے اوپر حضرت شیخ الہند رحم اللہ نے ابواب التراجم للبخاری کے اوپر کام کیا اور پھر پورا نہ کر سکے تو حضرت مدنی رحمہم اللہ نے اپنے استاد کی اس کتاب کو پورا کیا، اور ہمارے پاکستان میں مفتی ضرب ولی خان دامت برکاتہم عالیہ نے اس کو شائع کیا ہے، ابواب التراجم للبخاری جو شیخ الہند رحم اللہ کی ہے۔ تو بخاری کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ امام بخاری رحمہم اللہ کے اوپر جو کام ہوا ہمارے بزرگوں کا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کشف الباری مولانا سلیم اللہ خان کی ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ انعام الباری تقی عثمانی کی ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ فضل الباری علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہے جو 2 جلدیں چھپی ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی کی ایضاح البخاری ہے۔ اس کے علاوہ جسے کہتے ہیں الہام الباری فی حل مشکلات البخاری، فیضان الجاری، اشعار البخاری، تشریحات بخاری مولوی صدیق صاحب کے خیر المدارس والوں کی۔ تو بخاری کی شروحات اگر میں بیان کروں تو جسے کہ کام کافی لمبا ہو جائے گا۔ مقصود یہ ہے کہ بخاری الحمدللہ علماء دیوبند بخاری کو مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، مگر ہم امام بخاری کو معصوم نہیں سمجھتے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ کو معصوم نہیں سمجھتے۔ امام بخاری رحمہم اللہ جو بخاری کا انداز ہے آپ کا دیگر کتابوں میں نہیں ہے، اس کی تفصیل اگر پڑھنی ہو آپ نے تو کتاب ہے امام بخاری غیر مقلدین امام بخاری کی عدالت میں، اس کو پڑھو، احادیث بخاری اور غیر مقلدین پڑھو، اور بخاری شریف غیر مقلدین علماء کی نظر میں پڑھو۔ اگر بخاری شریف کے اوپر دیکھنا ہو کام تو ہمارے علماء کی جسے کہتے ہیں شروحات آپ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ لگے، اگر کچھ بھی نہ ہو تو مولانا جسے کہتے ہیں عثمان غنی کی نصر الباری جو 13 جلدوں میں چھپی ہے اس کو دیکھیں، مولانا جسے کہتے ہیں مولانا ذکریہ کے شاگرد ہیں
اور عربی کا کام تو بے شمار ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ بخاری کے اوپر مولانا شیخ الہند نے ابواب التراجم لکھی ہے، اور شاہ ولی اللہ نے بھی ابواب التراجم لکھی ہے، مولانا ادریس کاندلوی نے الگ لکھی ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے جسے کہتے ہیں احسان الباری لفہم البخاری لکھی ہے، ابحاث بخاری لکھی ہے، ثلاثیات بخاری لکھی ہے۔ تو شیخ الہند کی ایک کتاب یہ ہو گئی۔ پھر حضرت کی کتاب دیکھیں، حضرت شیخ الہند کی مختصر المعانی، جو آپ درس میں پڑھتے ہیں علم معنی میں، مختصر المعانی، اس کا حاشیہ حضرت شیخ الہند رحمہم اللہ کا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ الہند رحم اللہ کی احسن القرا فی توضیح اوساق العرا، یہ اپنے استاد محترم مولانا رشید احمد گنگوہی نے جب نذیر حسین کے فتوے کا جواب لکھا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، تو ایک بحث چھڑ گئی بڑی لمبی۔ عبد الرحمن مبارک پوری نے بھی رسالہ لکھا، شمس الحق نے بھی لکھا، اور ہماری طرف سے مولانا صاحب جسے کہ اثار السنن ظہیر احسن شوق نیموی نے 2 رسالے لکھے، اور مفتی مہدی حسن نے رسالہ لکھا، اور شیخ الہند رحم اللہ نے جب دیکھا کہ میرے استاد کا رد کیا گیا اوساق العرا کا، تو حضرت سیاسی ہونے کے باوجود اتنے بڑے آدمی حضرت نے احسن القرا لکھی فی توضیح اوساق العرا، وہ 200-250 صفحے کی کتاب ہے۔ جتنے رسالے لکھے گئے تھے ان کی طرف سے سب کا جواب دیا حضرت نے، اور اپنے استاد کی بات کو مضبوط اور محکم ثابت کیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت شیخ الہند رحم اللہ کی کلیات شیخ الہند ہے، اور مشہور کتاب ان کی ادلہ کاملہ ہے، ایضاح الادلہ ہے۔ ادلہ کاملہ کیا ہے؟ حضرت شیخ الہند رحم اللہ کی ادلہ کاملہ 10 اعتراضوں کا جواب ہے، 10 سوالوں کا جواب ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے ایک اشتہار شائع کیا حضرت ننوتوی کی زندگی میں، اور وہ بار بار اس کو دیوبند بھیجتے تھے کہ کوئی حنفی اس کا جواب لکھے، اس پہ انعام بھی رکھا۔ شیخ الہند طالب علم تھے اس زمانے میں، حضرت نے ایسا منہ توڑ جواب دیا اور ہر اعتراض کا انعام بھی رکھا۔ وہ ہے ادلہ کاملہ۔ ادلہ کاملہ چھپ چکی ہے کراچی سے بھی، اور قدیمی کتب خانے نے تسہیل شدہ بھی چھاپی ہے۔ تو ادلہ کاملہ میں 10 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تقلید ہے، ایک مسئلہ جسے کہیں کہ کلاتین کا ہے، ایک مسئلہ جسے کہتے ہیں مثل اور مثلین کا ہے، ایک مسئلہ ایمان میں کمی و زیادتی کا ہے، اور ایک مسئلہ جسے کہتے ہیں رفعتین آمین فاتحہ۔ یہ 10 مسئلے تھے۔ ان کے اوپر شیخ الہند نے ایسا منہ توڑ جواب لکھا کہ بٹالوی صاحب نے دوبارہ جواب نہیں دیا۔ تو بہت عرصہ جب گزر گیا تو احمد حسن امروہی جو بعد میں مرزئی ہو کے فوت ہوا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی مصباح الادلہ۔ جب یہ مصباح الادلہ شائع ہوئی تو شیخ الہند نے کہا میرا مد مقابل بٹالوی ہے، وہ میری کتاب کا جواب دے۔ پھر بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ کے اندر یہ بات شائع کی کہ میری طرف سے اس جواب کو تصور کیا جائے۔ جب اس نے ذمہ داری اٹھا لی، پھر حضرت نے فوراً اس کے جواب میں ایضاح الادلہ لکھی۔ ایضاح الادلہ بھی جسے کہ تسہیل کے ساتھ مولانا سعید احمد پالن پوری کے چھپ چکی ہے۔ ایضاح الادلہ اور ادلہ کاملہ ایسی کتابیں ہیں جو لاجواب ہیں۔ صرف یہ ہے ان کا جب جواب نہیں پڑا تو یہ کہہ دیا کہ شیخ الہند نے قرآن کی آیت بدل دی۔ جو قرآن میں یہ آتا ہے جسے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ والی جو آیت ہے، میں حافظ نہیں ہوں، کبھی غلط پڑھی جا پھر کہیں دیکھو جی قرآن غلط پڑھتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ سمجھ گئے ہو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ غلط چھپ گئی تھی تو پھر اس کی تصحیح آگے جا کے ہو بھی چکی ہے۔ تو اب یہ شور مچا دیا شیخ الہند نے، یہ دیکھو جی یہ غلط کر دیا۔ تو جب تصحیح والا نسخہ چھپ گیا تو پھر دوبارہ کیوں چھاپا گیا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب شیخ الہند سیمینار ہوا، مفتی احمد الرحمان نے اسی کو موضوع بنایا ہے، اور ایک زوردار مقالہ جسے کہ انہوں نے پیش کیا دلی کے اندر، اور وہ شیخ الہند جو HM سعید اینڈ کمپنی نے چھاپا، مفتی احمد الرحمان کا مقالہ اس میں چھپا ہے، اور اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اس طرح حضرت شیخ الہند رحمہم اللہ نے ایک مناظرہ جسے کہتے ہیں مولانا احمد رضا سے طے پایا، اور وہ خط جو تھا مولانا احمد صاحب سے لکھوایا، اور وہ کہا کہ میں آ رہا ہوں
تو اگر بات کرنی ہے تو کر لو۔ اسی طرح سید نذیر حسین محدث دہلوی سے ایک انہوں نے چیلنج کیا، حضرت نے قبول کیا، حضرت دلی پہنچ گئے، وہاں سے انہوں نے کہا میں مناظرہ نہیں کرتا، میری طرف سے تلطف حسین کرے گا۔ حضرت شیخ الہند فرمانے لگے کہ میں نے تیرا چیلنج قبول کیا ہے، اگر تلطف حسین تمہاری طرف سے مناظرہ کرے گا تو میرے شاگرد اور یہ مرتضی حسن چاند پوری وغیرہ یہ میری طرف سے مناظرہ کریں گے، اگر میرے سے بات کرنی ہے تو نذیر حسین کرے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو شیخ الہند رحم اللہ مناظر بھی تھے، مدرس بھی تھے، سیاسی لیڈر بھی تھے، اور سیاست آپ وہ پڑھیں گے جب اسیرہ نے مالٹا آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور پھر قرآن کا ترجمہ حضرت نے جو کیا ہے، حضرت شیخ الہند کا ترجمہ تھانوی صاحب کے ترجمے کے بعد ہے، عاشق لائی میرٹھی کے ترجمے کے بعد ہے، حضرت نے ترجمہ بھی کیا، سورت بقرہ کی تفسیر لکھی، آل عمران کا کچھ حصہ اور نساء کی کچھ جسے کا تفسیر تھی، پھر جسے کہتے ہیں کہ وہ حضرت کا انتقال ہو گیا، اس تفسیر کو مکمل پھر علامہ شبیر احمد عثمانی ان کے جو خاص شاگرد تھے انہوں نے اسے کہ مکمل کیا۔ تو حضرت نے قرآن کا ترجمہ کیا، تفسیر بھی کچھ حصے کی لکھی، حدیث کی خدمت کی۔ تو شیخ الہند رحم اللہ کے حالات تفصیلی طور پہ آپ پڑھیں، اور 20 بڑے مسلمان جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو حضرت شیخ الہند کے کارنامے اور ان کی جسے کا خدمات اور علم حدیث سے لگاؤ۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے، خطبات ثنائی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس زمانے میں دیوبند میں پڑھا کرتا تھا تو پھٹی جو حدیث کی ہوتی تھی وہ میں رکھا کرتا تھا، تو شیخ الہند حدیث کا اتنا ادب کرتا تھا کہ جس حدیث پھٹی کے اوپر دوسرے فنون پڑھاتے تھے اس پھٹی پہ حدیث کبھی نہیں پڑھائی اس شخص نے۔ حدیث کی پھٹی الگ تھی وہ جو جس کے اوپر کتاب رکھ کے پڑھاتے ہیں، اور دوسرے فنون کی کتابوں کی الگ تھی۔ اتنا ادب حضرت کرتے تھے کہ جس کے اوپر دوسری کتابیں پڑھائی جائیں حدیث اس کے اوپر نہیں پڑھانی، اور لکھتے ہیں کہ میں خود وہ پھٹی رکھا کرتا تھا۔ تو حضرت شیخ الہند کی بات ہو رہی ہے تو آپ شیخ الہند کے حالات میں اسیرہ نے مالٹا ضرور پڑھیں، نقش حیات ضرور پڑھیں، اور دوسری شخصیت یہ تو سند میں آتی ہیں، دوسری شخصیت اس کے مد مقابل وہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہیں جو حضرت گنگوہی کے فیض یافتہ ہے، حضرت گنگوہی کے خلیفہ بھی ہیں، مولانا ذکریہ کے استاد اور پیر و مرشد بھی ہیں، حضرت سے 2 سال چھوٹے ہیں شیخ الہند سے۔ پہلے دیوبند میں بھی کچھ عرصہ پڑھایا ہے انہوں نے۔ علامہ انور شاہ اور حسین احمد مدنی نے ان سے کچھ اسباق پڑھے ہیں۔ پھر جب مظاہر العلوم میں ضرورت پڑی تو مولانا جسے کہتے ہیں مظہر نونوتوی نے ان کو وہاں بلا لیا، ساری زندگی پھر مظاہر العلوم میں پڑھایا انہوں نے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان کے حالات کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو عاشق لائی میرٹھی کی کتاب تذکرہ خلیل دیکھے، اور مولانا جسے کہ سید حسنی کی کتاب حیات خلیل دیکھے۔ یہ کتاب مولانا حسین احمد مدنی رحم اللہ یا دوسرے حضرات نے جو چیزیں لکھی ہیں اس میں بھی ان کا ذکر ہے۔ بہرحال تذکرہ جو خلیل ہے اس میں تفصیل ہے۔ تو حضرت رحم اللہ کی بات ہو رہی تھی، میں نے بتایا کہ حضرت کی ایک بذل المجہود ہے، ایک مارکۃ الکرامہ ہے، ایک ہدایات الرشید ہے، اور ایک یہ دوسری کتاب ہے جو پہلے میں نے بیان کر دی۔ تو خلیل احمد سہارنپوری رحم اللہ انہوں نے بھی جسے کہ شیخ الہند کی طرح عمر زیادہ پائی ہے، حضرت شیخ الہند کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے آدمی جسے کہتے ہیں کہ ہوئے ہیں پیدا۔ تو حضرت شیخ الہند رحم اللہ کے شاگرد ہوں یا خلیل احمد سہارنپوری کے شاگرد ہوں، انہوں نے پھر جسے کہتے ہیں ان دونوں بزرگوں کے بعد جسے کہتے ہیں بر صغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا میں کام کیا، مکے میں مدینے میں۔ پھر ان کے دونوں کے بعد نمبر آتا ہے علامہ انور شاہ کشمیری کا، مولانا اشرف علی تھانوی کا، حسین احمد مدنی کا۔ ان لوگوں نے پھر کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی میں آپ کو بات بتا دوں، ان کی فیض الباری آپ کو پتہ ہے، یہ فیض الباری یہ ان کی علامہ انور شاہ کی بخاری کی تقریر ہے جس کو ان کے شاگرد مولانا بدر عالم میرٹھی نے جمع کیا ہے، اور اسی طرح عرف الشذی علی ترمذی، یہ عرف الشذی ترمذی کے ساتھ چھپی ہوئی ہے۔ یہ عرف الشذی کس کی ہے، اس کا مرتب کون ہے؟ جیسے فیض الباری کا مرتب بدر عالم ہے، اسی طرح یہ جو ہے یہ مولوی محمد چراغ پنجابی تھے
جو مودودی ہو گئے تھے، جن کا مدرسہ گجرانوالے میں جامعہ عربیہ مشہور ہے، یہ مولوی چراغ صاحب جو تھے انہوں نے جسے کہتے ہیں جمع کی ہے۔ یہ قاری طیب کے کلاس فیلو تھے، قاری طیب کے کلاس فیلو تھے۔ اور ایک عامر عثمانی، یہ عامر عثمانی جو تجلی نکالتا تھا دیوبند سے، یہ کون آدمی تھا؟ یہ بھی مودودی بن گیا تھا اور قاری طیب صاحب کا کلاس فیلو تھا۔ اب اس کو لوگ دیوبندی کہتے ہیں، دیوبندی نہیں تھے۔ ہوا یہ تھا جو لکھا ہے ریکارڈ کے اندر کہ قاری طیب صاحب کو مولانا اعزاز علی وغیرہ نے اول قرار دے دیا کلاس کے اندر۔ جب سالانہ امتحان ہوا، رزلٹ ہوا، تو یہ دونوں لوگ بگڑ گئے تھے۔ یہ کہنے لگے صاحب زیادہ کر کے تم نے اس کو اول کیا ہے۔ تو یہ عامر عثمانی جو تھا یہ کون ہے؟ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کا سگا بھتیجا ہے، یہ مطلوب الرحمان عثمانی کا بیٹا ہے۔ مطلوب الرحمان عثمانی جو تھے دیوبند کے اولا کے جسے کہتے ہیں مدرس تھے، جسے ابتدائی کتابیں پڑھاتے تھے، اور یہ ان کا بیٹا ہے عامر عثمانی۔ تو یہ بھی بگڑ گیا تھا، بلکہ مولانا اعزاز علی سے تو میں ہوئی، کہنے لگے ہمارے پیپر نکالو، ہم نے تو عربی میں حل کیے ہیں، تم نے صاحبزادہ کر کے کیا ہے۔ یہ کہنے لگا میں بھی صاحبزادہ ہوں۔ مولانا اعزاز علی بڑے سخت تھے، ناظم امتحان تھے، فرمانے لگے ہمارے پہ بد اعتمادی کرتے ہو، دفع ہو جائیں یہاں سے، نکال دیا ان کو۔ تو اب یہ پھر مودودی بن گئے یا جو مرضی بنے، ہم تو فارغ کر چکے۔ تو یہ عامر عثمانی کی بات میں نے سمجھائی ہے۔ تو یہ ساری عمر پھر ہمارے خلاف ہی لکھتا رہا ہے، تجلی نکالتا تھا رسالہ دیوبند سے، جماعت اسلامی کا یہ عہدیدار بھی رہا ہے۔ تو مولانا چراغ صاحب نے ہمارے سے مقابلہ تو نہیں کیا، مگر یہ کہتے تھے کہ بس مجھے سیاست میں ان سے لگاؤ ہے۔ تو یہ پھر عرف الشذی کے یہ مصنف ہیں۔ اب عرف الشذی جو ہے اردو میں آ گئی ہے، 5 جلدیں بنی ہیں۔ مولوی چراغ کے شاگردوں نے اس کا متن لیا ہے پوری ترمذی کا، اور علامہ انور شاہ کی تقریر ساتھ لگائی ہے عرف الشذی، اور اس کو ساری کو سیٹ کیا ہے 5 جلدوں میں۔ عرف الشذی اردو میں تیار ہو گئی ہے۔ تو یہ عرف الشذی یہ علامہ انور شاہ کی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی شرح انوار المحمود، یہ انوار المحمود 2 جلدوں میں، یہ ادارت القرآن لسبیلا کراچی سے چھپی ہے۔ مفتی شفیع صاحب کے نواسوں نے چھاپی ہے اس کو، اشرف سیفی کے بھائی نے۔ تو یہ جو ہے 2 جلدیں، یہ انوار المحمود فی حل ابی داؤد، یہ صدیق نجیب آبادی کی ہے۔ یہ صدیق نجیب آبادی جو تھا یہ شیخ الہند کا بھی شاگرد تھا اور علامہ انور شاہ کا بھی شاگرد تھا۔ انہوں نے ابو داؤد کی شرح جسے کہتے ہیں کہ حضرت کی جمع کی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نے جسے کہتے ہیں پھر جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی بڑی مارکۃ الآراء ہیں۔ دیکھو حضرت نے مشکلات القرآن لکھی ہے، مشکلات القرآن عربی میں ہے، اس کا مقدمہ یتیمت البیان علامہ بنوری نے لکھا ہے۔ صرف وہ مقام قرآن کے لیتے ہیں جہاں مشکل پیش آتی ہے، تو مشکلات القرآن مشہور معروف کتاب ہے۔ علامہ انور شاہ کا سارا کام زیادہ عربی میں ہے، 1-2 رسالہ اردو میں آپ نے لکھا ہے۔ اور اس کو اب ادارت القرآن نے مجموعہ کشمیری کے نام سے میرا خیال 6 جلدوں میں شائع کر دیا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری کی نیل الفرقدین، یہ مسئلہ رفع یدین پہ ہے، نیل الفرقدین، پھر جسے کہتے ہیں بسط الیدین، یہ بھی رفع دین پہ ہے۔ اور اسی طرح قرات خلف الامام پہ حضرت نے 2 کتابیں لکھی ہیں، فصل الخطاب، خاتمۃ الخطاب، پھر حضرت کی ایک کتاب ہے کشف الستر عن صلاۃ الوتر، پھر ایک کتاب حدوث العالم ہے، ایک کتاب التصریح بما تواتر نزول مسیح حضرت نے لکھی ہے، جس کا ترجمہ رفیع عثمانی صاحب نے کیا ہے اور اپنے ادارے سے اس کو شائع کیا ہے۔ ایک حضرت کی کتاب خاتم النبیین ہے جو جسے مسئلہ ختم نبوت پہ لکھی ہے، جس کا ترجمہ مولانا یوسف لدھانوی نے کیا ہے اور کراچی سے اپنے ادارے سے چھاپی ہے۔ ایک حضرت کی کتاب جسے کہتے ہیں علامہ انور شاہ کا کام اگر ہو اور ان کی جو شہرت ہے وہ مقدمہ بہاول پور آپ دیکھیں جو 3 جلدوں میں رداد چھپی ہے، جو مرزیوں سے جسے کہ کیس چل رہا تھا بہاول پور میں، علامہ صاحب کے نقش دوام میں لکھا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب علامہ انور شاہ مقدمے میں حاضر ہوئے اور مفتی شفیع صاحب وغیرہ ساتھ تھے، علامہ بنوری ساتھ تھے، کہتے ہیں ایسا سما تھا بہاول پور کے اندر کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سارا بہاول
بہاولپور یہاں جمع ہو گیا ہے۔ علامہ انور شاہ بہت خوبصورت تھے، علامہ انور شاہ بہت حسین جمیل خوبصورت تھے۔ کہتے ہیں دو دیکھنے کے لیے دوست دشمن سب آئے ہوئے تھے کہ دیوبند کا شیخ الحدیث آیا ہے، دیوبند کا محدث آیا ہے پیشی پہ، تو اس کی زیارت کرنی ہے۔ کیا عورتیں، کیا مرد، کیا بچے حضرت کی زیارت کے لیے آئے۔ کہتے ایسا سما تھا بہاولپور میں کہ پہلے کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو علامہ انور شاہ کا وہ مقدمہ بہاولپور جو جیت گئے تھے جسے کہتے ہیں، وہ آپ جسے کہ اگر دیکھیں گے تو علامہ صاحب کے دلائل اور عقلی نقلی دلائل آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا جسے کہتے ہیں کہ ذہن دیا تھا۔ اور حافظے کی مثال تو ان کی مشہور ہے، یہ جو آپ پڑھتے ہیں قدوری سے پہلے نور العزا، یہ جو آئی ہے بر صغیر میں، یہ علامہ انور شاہ کی وجہ سے آئی ہے۔ علامہ انور شاہ جب حج کرنے گئے تو مکتبہ نبوی شریف جو مکے میں لائبریری تھی، اس میں جب دیکھا حضرت نے اس کا قلمی نسخہ، تو حضرت نے دیکھ کے کہا بڑی اچھی مفید ہے کتاب۔ تو اسے کہا آدمی کو مجھے نقل کر لینے دو، کہنے لگا اجازت نہیں ہے۔ حضرت نے کہا پھر دیکھ لینے دو، کہتا ہاں بیٹھ کے دیکھ لو۔ حضرت نے تھوڑا دیر دیکھی، جب واپس آئے تو آ کے ساری املا کرا دی، یہ نور العزا پوری کتاب املا کرا دی، اور املا کرا کے پھر اس کو بھیجی وہاں سے کہ وہ تو دیکھنے نہیں دیتا تھا، اب اس کو دیکھ لے۔ کہتے وہ آدمی دیکھ کے جو مکتبے کا مالک تھا اور وہ جسے کہتے ہیں انچارج تھا، اس نے کہا بہت غلطی ہوئی میرے سے کہ اس نے خود اس کی تصحیح کی بعض مقام پہ کہ علامہ انور شاہ اتنے اللہ نے حافظہ اور کمال دیا تھا علامہ انور شاہ کو، اور حضرت نے مرزائیت کا آخری دور میں بڑا کام کیا ہے۔ اور ایک عبارت وحدت امت کی، مفتی شفیع صاحب رحم اللہ کی کتاب ہے وحدت امت، اس کے حوالے سے ایک عبارت غیر مقلدین بڑی پیش کرتے ہیں کہ وہ آخری عمر میں وہ رویا کرتے تھے کہ میں نے زندگی برباد کر دی، اور میں امام ابو حنیفہ کے دلائل تلاش کرتا رہا، امام ابو حنیفہ میرے دلائل کا محتاج نہ تھا۔ کہتے وہ تو پچھتایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں وحدت امت کی پوری عبارت پیش نہیں کرتے، مغالطہ نہ کھا جانا، وہ پوری عبارت اور ہے۔ اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ دور کا فرق ہوتا ہے کہ وہ بڑا فتنہ دیکھ رہے تھے کہ مرزائیت کا بڑا فتنہ ہے، اور دوسرا آندھیاں کفر کی چل رہی تھی۔ عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ علامہ انور شاہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان پس رہے ہیں، کفر کی آندھیاں چل رہی ہیں، اسلام کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے، اور ہم آپس کے اختلاف میں پڑے ہیں۔ عبارت تو وہ کفر کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں بات کو، اور وہ قطع برید کر کے پیش کرتے ہوشیار رہنا۔ وحدت امت کی عبارت اچھی طریقے سے دیکھیں، پھر پتہ لگتا ہے علامہ انور شاہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور تقابل وہ مفتی شفیع صاحب کیا کر رہے ہیں۔ تو علامہ انور شاہ کے علاوہ پھر آپ کو جسے کہ حسین احمد مدنی کی بات بتاؤں حضرت کی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی ٹانڈا کے رہنے والے ہیں، ٹانڈا بہت دور ہے، اور فیض آباد کے رہنے والے ہیں، اور حسین اصغر کی اولاد ہیں۔ امام زین العابدین کے جو بیٹے تھے حسین اصغر کی نسل میں سے ہیں، سید ہیں خالص، اور یہ جو تختہ ترمذی تھے احمد تختہ ترمذی، ان کی نسل میں سے تھے حسین احمد مدنی۔ یاد رکھنا یہ جو آپ کے لاہور میں پاک بی بی دامن ہے، یہ پاک بی بی دامن والوں کا تعلق ہے احمد تختہ ترمذی سے، ان کی نسل میں سے تھے حسین احمد خالص سید تھے، اور بڑے آدمی تھے، ایسے نہیں معمولی۔ ان کے والد حبیب اللہ جو تھے پہلے فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے بیعت تھے، پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت ہوئے، اور حضرت مدنی نے بہت جسے کہتے ہیں فیض و برکات حضرت جی صاحب سے حاصل کیے، کیونکہ حضرت وہاں پر رہتے تھے۔ تو مولانا جسے کہتے ہیں حسین احمد مدنی اپنے استاد کے جسے کہتے اتنے عاشق تھے۔ آج کل تو طلباء کا یہ حال ہے ہی نہیں کہ حضرت کو گرفتار نہیں کیا گیا، حضرت جدہ پہنچ چکے تھے، اور حضرت کو مدنی کو پتہ لگا کہ میرے استاد کو گرفتار کرنے کے لیے جدہ لے جایا گیا، تو آپ پیچھے چلے گئے، تو وہ ساتھی کہنے لگے حضرت آپ مطلوب نہیں ہے۔ وہ جو انگریز کا بندہ تھا شریف مکہ کا، اس نے کہا آپ سے ہمیں کوئی نہیں بات ہے، آپ یہیں ٹھہریں۔ حضرت مدنی فرمانے لگے میرا استاد جسے کہیں چلا جا اور میں رہ جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا، اگر گرفتاری ہے تو میں استاد کے ساتھ گرفتار ہوں گا۔ آپ جان بوجھ کے جسے کہتے ہیں جدہ گئے، اور جدہ جب جا کے ملے تو حضرت سے جسے کہتے ہیں ملاقات کی، تو حضرت کا حسین احمد تم آ گئے ہو؟ حضرت نے کہا حضرت یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اکیلے جانے دوں،
مالٹا کی جیل میں ساتھ گئے ہیں اور اپنا بھائی بھی ساتھ لے کے گئے ہیں اور مشہور واقعہ ہے کہ حضرت جب روپوش تھے ابھی تک گرفتاری نہیں دی تھی تو حضرت مدنی کو پکڑ لیا انگریزوں کے ایجنٹوں نے، تو حضرت سے کہا بتاؤ تمہارا استاد کہاں ہے؟ حضرت نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ اتنی سختی ہوئی کہ شوٹ کر دیں گے، مار دیں گے یا اطلاع کرو۔ شیخ الہند رحم اللہ کے بیان ہے کہ حسین احمد ایسا ہے کہ جان دے دے گا مگر بتائے گا نہیں، کہ اتنا اعتماد ہے مجھے اپنے شاگرد پہ۔ پھر فرمانے لگے میں خود گرفتاری دے دیتا ہوں۔ تو حضرت جہاں روپوش تھے تو خود جسے کہتے ہیں گرفتاری دے دی کہ حسین احمد کو مار نہ دیں، تو حضرت کو پھر بھی چھوڑ دیا، مگر حسین احمد 7 مالٹا جیل میں گئے، جسے 5 آدمی جو گئے ہیں ساتھ، مولانا عزیر گل اور مولانا جسے کہیں حکیم نصرت حسین اور ان کے بھائی اور حضرت مدنی اور حضرت شیخ الہند رحم اللہ، وہ اسیر مالٹا پڑھیں گے، رونگٹے کھڑے ہوں گے آپ کے کہ کیسا کام کیا ہے، وہاں بھی جا کے کیا حضرت نے کام کیا، تدریس کی ہے، پڑھایا ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی کی جو چیزیں ہیں اس کو پڑھو۔ حضرت نے جسے کہتے ہیں مودودی دستور و عقائد کی حقیقت لکھی ہے، متعدد قومیت اور اسلام لکھی ہے۔ حضرت نے جسے کہتے ہیں کہ ایک لکھا ہندوستان ہمارا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں، نقش حیات، مکتوبات شیخ الاسلام، یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں۔ اور حضرت کی جو بخاری کی تقریر چھپی ہے، ترمذی کی تقریر چھپی ہے، البرد الشذی ایک جسے اختر حسین نے جمع کی، معرف مدنیہ ایک جسے نبی حسن نے جمع کی حضرت کی، جو 9 جلدوں میں چھپی ہے، مطبوعہ ہے۔ اس طرح حضرت کی جو تقریریں ہیں بہت سے لوگوں نے جمع کی ہیں، بخاری کی تقریریں حضرت کی بہت سے لوگوں نے جمع کی ہیں، چھپ چکی ہیں۔ تو حضرت جو تھے سیاسی اور مذہبی، اور حضرت کے خطبات جو جمعیت علماء ہند کے اندر حضرت نے پیش کیے ہیں، خاص کر اس میں سے خطبہ سہارنپور ضرور طالب علم پڑھیں تاکہ انہیں یہ پتہ لگے کہ تحریک پاکستان کا مطلب اور مخالفت جن بزرگوں نے کی یا جنہوں نے حمایت کی ان کا فلسفہ کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے۔ اس کے بارے میں اگر آپ خطبہ سہارنپور پڑھیں گے آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا کہ حضرت کا موقف کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جسے کہتے ہیں ایک حضرت کی کتاب ہے جسے کہتے ہیں ہندوستان ہمارا ہے، جو آپ پڑھیں گے آپ کو وہ بھی سمجھ آئے گی۔ اب بریلوی حضرات اور دوسرے حضرات بھی وہ یہ کہتے ہیں علامہ اقبال نے حضرت پہ تنقید کی ہے، اور حضرت کی تنقید کا یہ شعر ہے کہ حسین احمد کے بارے میں یہ شعر کہا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے دیدار علی شاہ کے بارے میں بھی شعر کہا ہے، وہ تمہیں نہیں پتا۔ علامہ اقبال نے جسے کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ کس نے لگایا، تو ذکر اقبال کے اندر عبد المجید سالک نے اور اس کے بیٹے نے جسے کہتے ہیں جو جسٹس جاوید اقبال تھا، اس نے زندہ ربط جو رود لکھی ہے، اس کی 3 جلد کے آخر کے اندر اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ میرے باپ کے اوپر کفر کا فتویٰ، میرے باپ کے اوپر کفر کا فتویٰ کس نے لگایا؟ تو یہ بات ساری لکھی ہے کہ سید دیدار علی شاہ جو احمد رضا صاحب کے خلیفہ تھے اور محمود رضوی کے دادا تھے، ابو الحسنات ابو البرکات کے والد گرامی تھے، انہوں نے جب شکوہ لکھی اقبال نے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے والے وہ سید دیدار علی شاہ الوری تھے۔ اور اس کے علاوہ جانب اہل سنت کو اٹھا کے دیکھیں جو مولوی حشمت علی کے شاگرد نے لکھی ہے تو ابو طیب دانا پوری نے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ علامہ اقبال کو برا بھلا کس نے کہا۔ باقی رہ گئی کہ علامہ اقبال نے جو حسین احمد مدنی کو شعر کہا اس نے معذرت کر لی تھی۔ رفیع الدین شہاب جو ماہر اقبالیات ہے اس کی ایک کتاب ہے تصانیف اقبال کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، اس کے اندر اس نے لکھا ہے یہ جسے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو یہ بزم اقبال ہے، یہ اس کے اندر یہ چھپی ہے کتاب تصانیف اقبال کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال نے رجوع کر لیا تھا اس کی وفات کے بعد، یہ جسے کہ اس کی کتاب میں یہ شعر شامل کیے گئے ہیں۔ اور جب یہ بات ہوئی تو ہماری طرف سے حضرت مدنی نے جسے کہتے ہیں وضاحت کی تو علامہ اقبال نے رجوع کر لیا کہ مجھے حسین احمد سے اب کوئی گلہ نہیں ہے۔ یہ بات تو جب آتی ہے 14 اگست یا 6 ستمبر فوراً شائع کر دی جاتی ہے، اور حسین
حسین احمد کے بارے میں جو اور چیزیں جسے کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی کہ حضرت نے جسے کہ رجوع کر لیا. اور پھر ہماری طرف سے الرشید جو ساہیوال کا مدرسہ تھا جامعۃ الرشیدیہ, وہاں سے ایک رسالہ نکلتا الرشید, اس کا ایک خصوصی نمبر ہے, اس کو کہتے ہیں مدنی اور اقبال نمبر, وہ آپ ضرور دیکھیں. اور مولانا یوسف الدھیانوی نے ایک جسے کہتے ہیں بینات کے اندر بڑا زوردار مضمون لکھا ہے یہ علامہ اقبال کے شعر کے بارے میں, وہ آپ ضرور دیکھیں لدھیانوی صاحب کا مضمون. تو ہمارے بزرگوں کی کوئی بات ایسی نہیں ہے. اور حسین احمد مدنی رحم اللہ کی تحریک پاکستان کے حوالے سے یہی ہے کہ انہوں نے جو خط لکھا ہے وہ جسے وضاحت کیا, اس کے اندر انہوں نے کہا اس کی حیثیت ایک مسجد کی تھی کہ جب تک مسجد بنے تو نہ بنے تنازع ہو سکتا ہے کہ بننے دیں گے یا نہیں. جب مسجد بن گئی وہ اللہ کا گھر و خانہ خدا ہے, پھر اس کا ادب اور احترام اور اس کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کے ذمہ ہے. تو پاکستان بھی اسی طرح ہے, اب یہ بن گیا ہے, وجود اس کا قائم ہو گیا, اب اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا کام ہے, اپنے شاگردوں کو کہنے. تو ہمارے لوگوں کا جو موقف تھا وہ تو جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ, وہ آپ کتاب پڑھیں گے پتہ لگ جائے گا. سیاسی موقف ایک کتاب ہے سیاسی موقف کے نام سے محمد میاں کی, آپ یہ پڑھ لیں. اور اسی طرح فارمولہ ہے ایک مدنی فارمولہ, اس کو پڑھ لیں. اور اے مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی کتاب تحریک پاکستان پہ ایک نظر پڑھیں, آپ کو موقف کا پتہ لگ جائے گا. ہم پاکستان کے حامی ہیں, ہم پاکستان کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں, اس کے محافظ تو ہم ہیں. مگر یہ دیکھیں یہ ایک اختلاف رائے ہوتا ہے. اور ہمارے جو حامی لوگ تھے ان میں دیکھیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کے بارے میں قائد اعظم نے یہ کردار قائد اعظم ایک کتاب ہے منشی عبد الرحمان کی, اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ بھی کوئی ہے کہ نہیں, بڑے بڑے علماء تو ادھر ہیں, کہنے لگا میرے ساتھ ایک عالم ایسا ہے کہ اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں سارے مولوی رکھ دیے جائے تو وہ بھاری ہوگا. تو پوچھا گیا قائد اعظم سے کہ وہ کون ہے, اس نے کہا اس کو اشرف علی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی پاکستان بننے کے حامی تھے. ایک مستقل کتاب ہے پروفیسر سعید احمد کی کہ مولانا حکیم محمد اشرف علی تھانوی اور تحریک پاکستان کی جد و جہد, وہ آپ دیکھیں گے اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. دوسری اس کی کتاب ہے تحریک پاکستان, تیسری اس کی کتاب ہے تاریخ پاکستان محمد سعید کی, وہ آپ دیکھیں. اور مفتی شفیع صاحب رحم اللہ کا جو نمبر البلاغ کا مفتی اعظم نمبر شائع ہوا ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں تحریک پاکستان کے حوالے سے. اور حیات عثمانی علامہ شبیر احمد عثمانی کی 4 کتابیں ان کی سمانے پہ, میں حیات عثمانی کا بتا رہا ہوں, ویسے ان کی تجلیات عثمانی ہے, خطبات عثمانی ہے, انوار عثمانی ہے ان کی سمانے پہ. یہ جو حیات عثمانی ہے اس میں وہ فارمولہ اور تحریک پاکستان کے حوالے سے سارا کچھ اس میں درج ہے. تو ہمارے پاکستان کے بزرگوں میں اگر دیکھنا ہو تو اکبر شاہ کی کتاب ہے, کراچی کے ہیں اکبر شاہ بخاری, ان کی کتاب ہے علماء تحریک پاکستان اور علماء دیوبند, وہ آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہمارے بزرگوں میں اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور ان کے جسے کہتے ہیں کہ بھئی بھتیجے شبیر علی جسے کہیں علامہ شبیر احمد عثمانی, مفتی محمد شفیع صاحب, مولانا خیر محمد جلندری, مفتی محمد حسن صاحب, مولانا اطہر علی صاحب سلہٹی, یہ سارے بزرگ پاکستان بننے کے حامی تھے. اور مولانا ظفر احمد عثمانی, یہ ظفر احمد عثمانی کون ہے, یہ مولانا اشرف علی تھانوی کا سگا بھانجا ہے, یاد رکھنا. بڑی بیٹی کا یہ بیٹا ہے اور سب سے چھوٹی کے احتشام الحق تھانوی ہیں کراچی والے. تو یہ سارے تحریک پاکستان کے حامی تھے. تو مولانا حسین احمد مدنی کس کے شاگرد ہیں, شیخ الہند کے. حکیم الامت کو دیکھو, مولانا اشرف علی تھانوی نے جو کام کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مولانا نے تفسیر لکھی بیان القرآن, 12 جلدوں میں چھپی تھی ان کی زندگی میں. اور صرف تفسیر ہی نہیں, علامہ انور شاہ کا بیان ہے کہ جب ہم نے اشرف علی کی تفسیر دیکھی بیان القرآن تو ہم سمجھتے تھے علماء وہ عوام کے لیے لکھی ہے, ارے بھائی یہ تو تیرے اور میرے دیکھنے کی چیز ہے. علامہ انور شاہ
کہہ رہے ہیں تفسیر بیان القرآن کے بارے میں، تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے جو کام کیا اور فتنوں کا جو تعاقب کیا، وہ جسے کہتے ہیں آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں الہو سنن ظفر احمد عثمانی سے 12 جلدوں میں لکھوائی، احکام القرآن لتھانوی جس کا نام دلائل القرآن لمذہب نعمان ہے، اپنے شاگرد و مریدوں کو ایک حصہ مفتی شفیع سے لکھوایا، ایک ادریس کاندلوی سے لکھوایا، ایک مفتی جمیل احمد تھانوی سے لکھوایا، ایک ظفر احمد عثمانی سے لکھوایا۔ پورا قرآن کی تفسیر احکام القرآن جساس کی طرز پہ جسے کہ چھپی ہے، اور وہ اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے تجدید کی، حضرت کی اگر کارنامہ دیکھنا ہو تو سیرت تصوف کے اوپر حضرت کی کلید مثنوی دیکھیں، 25 جلدوں میں ہے۔ حضرت کے دور میں جب تصوف کے اندر راہ اعتدال سے لوگ ہٹے، افراط و تفریق شروع ہو گیا، تو حضرت نے دیکھا کہ مثنوی کا بڑا چرچا ہے اور اس کو غلط انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ابھی ختم کرنا ہے کہ بھئی 9 بجے کرنا ہے، پونے 9 کرنا، 9 بجے نماز اور طلباء کا کھانا لگ جائے گا، تو کب ختم کروں بھائی یہ بتاؤ؟ پونے 9 ختم کر دیں کہ 9 ختم کریں؟ بتا دو، یا ابھی ختم کروں؟ جس طرح تمہاری مرضی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کب کرنا ہے ختم؟ ختم کر دو نا پھر، ہاں بس ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله